الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رمضان کا آخری عشرہ بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. اس عشرے میں دو چیزوں کی طرف مسلمان زیادہ توجہ رکھتے ہیں یا انہیں بہت اہمیت دیتے ہیں. ان میں سے ایک تو لیلۃ القدر ہے اور دوسری چیز جمعۃ الوداع. ان میں سے ایک یعنی لیلۃ القدر تو ایک حقیقی اہمیت رکھنے والی چیز ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. احادیث میں اس کا مختلف روایتوں میں ذکر ہے. اسی طرح قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. لیکن جمعۃ الوداع کو تو خود ہی مسلمانوں نے یا علماء کی اپنی خود ساختہ تشریح نے غلط رنگ دے دیا ہے. آج میں انہی دو باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا یا ان کی اہمیت اور حقیقت کے بارے میں مختصر ذکر کروں گا. آج بھی میں نے کچھ استفادہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے خطبات سے کیا ہے. لیلۃ القدر کے بارے میں مختلف راویوں نے مختلف تاریخیں بتائی ہیں. کسی نے 21 رمضان بتائی، کسی نے 23 سے 29 تک کی تاریخیں بتائیں. بعض اسی بات پر پکے ہیں کہ 27 یا 29 کو رمضان ہے، لیلۃ القدر ہے. لیکن بہرحال عموماً اس بارے میں یہی روایت ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، آخری 10 دنوں میں، 10 راتوں میں تلاش کرو. بہرحال لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس کی ایک حقیقت ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاص رات کی معین تاریخ کا بھی علم دیا گیا، جس میں ایک حقیقی مومن کو قبولیت دعا کا خاص نظارہ دکھایا جاتا ہے اور دعائیں بالعموم سنی جاتی ہیں. لیکن روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دو مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے یہ معین تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئی. اس ساعت کا علم ہونا، اس گھڑی کا علم ہونا کوئی معمولی چیز نہیں. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں قدرتی طور پر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس کا علم جو خدا تعالیٰ نے مجھے دیا ہے تو میں مومنین کی جماعت کو بھی بتاؤں. حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دیا گیا تو آپ خوشی خوشی گھر سے باہر آئے تاکہ لوگوں کو بھی اس کی اطلاع دیں اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. مگر جب باہر تشریف لائے تو دیکھا دو مسلمان لڑ رہے ہیں.
آپ ان کی لڑائی اور اختلاف مٹانے میں مصروف ہوئے تو اس کی تاریخ کی طرف سے آپ کی توجہ ہٹ گئی۔ یہ لگتا ہے کافی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں اشخاص کی صلح کرانے میں لگا یا معاملے کو سلجھانے میں لگا۔ بہرحال جب آپ دوبارہ اس طرح متوجہ ہوئے کہ میں تو لیلۃ القدر کی تاریخ بتانے آیا تھا، تو آپ اس وقت تک وہ معین تاریخ بھول چکے تھے، بلکہ حدیث میں بلا دیا گیا کہ الفاظ بھی ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ بھولے ہی نہیں تھے، بلکہ الہی تصرف سے اس گھڑی کی یاد اٹھا لی گئی تھی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جھگڑے کی وجہ سے یا اختلاف کی وجہ سے اس گھڑی کا علم اٹھا لیا گیا ہے، اس لیے اب معین تو نہیں، لیکن اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس سے ایک بڑا اہم نقطہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ گھڑی جس کی مناسبت کی وجہ سے اسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے، وہ قومی اتحاد و اتفاق سے تعلق رکھتی ہے۔ بس یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ ہم حدیث سنتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ اگر وہ دو مسلمان نہ لڑتے تو یہ تاریخیں ہمیں پتہ چل جاتی، معین تاریخیں، لیکن اس اہم بات کی طرف بہت کم توجہ ہوتی ہے کہ وہ گھڑی جس کی مناسبت سے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، وہ قومی اتفاق و اتحاد سے تعلق رکھتی ہے، اور جس قوم میں سے اتحاد و اتفاق مٹ جائے اس سے لیلۃ القدر بھی اٹھا لی جاتی ہے۔ آج بڑے افسوس سے ہمیں یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے مسلمان ممالک کی بدقسمتی ہے کہ ان میں اتفاق و اتحاد نہیں رہا۔ رعایا سے لڑ رہی ہے، رعایا حکومت سے بھی لڑ رہی ہے، اور حکومت رعایا پر ظلم کر رہی ہے۔ گویا نہ صرف اتفاق و اتحاد نہیں رہا بلکہ ظلم بھی ہو رہا ہے، اور پھر ظلم پر زور بھی دیا جا رہا ہے۔ بس اس اتفاق و اتحاد کی کمی کا نتیجہ ہے کہ غیروں کو بھی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جو چاہیں کریں، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل بھی ظالمانہ طور پر اس وقت معصوم فلسطینیوں کو قتل کرتا چلا جا رہا ہے۔ اگر مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد ہوتا اور خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے ہوتے تو مسلمان ممالک کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس طرح ظلم نہ ہوتے پھر۔ جنگ کے بھی کوئی اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ اسرائیل کے مقابل پر فلسطینیوں کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ حماس والے بھی ظلم کر رہے ہیں تو مسلمان ملکوں کو ان کو بھی روکنا چاہیے، لیکن ان دونوں کے ظلموں کی نسبت ایسی ہی ہے جیسے ایک شخص اپنے ڈنڈے سے ظلم کر رہا ہے اور دوسرے ایک فوج توپیں جلا کے ظلم کر رہی ہے۔ مسلمان ممالک سمجھتے ہیں، گزشتہ دنوں ترکی میں سوگ منایا گیا کہ سوگ منا کر انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اسی طرح مغربی طاقتیں بھی اپنا کردار ادا نہیں کر رہی۔
چاہیے تو یہ تھا کہ دونوں طرفوں کو سختی سے روکا جاتا. بہرحال ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مظلوموں اور معصوموں کو ان ظلموں سے بچائے اور امن قائم ہو. اسی طرح مسلمان ممالک کے اپنے اندر بھی جو ایک دوسرے پر ظلم کیے جا رہے ہیں اور فساد بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی عقل دے. اور کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کے خون سے جو ہاتھ رنگ رہے ہیں اس سے یہ لوگ بچیں. آپس میں بھی اتفاق و اتحاد قائم ہو. اس کے بغیر نہ ان کی باتوں کے حقدار ہو سکتے ہیں، نہ یہ حسرت پوری ہو سکتی ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر ملے. کیونکہ جب قوم میں اتفاق و اتحاد مٹ جائے، ختم ہو جائے، تو لیلۃ القدر بھی اٹھا لی جاتی ہے. صرف راتیں اور ظلمتیں ہی، اندھیرے ہی مقدر بنتے ہیں، پھر ترقی رک جاتی ہے. لیلۃ القدر کے معنی ہیں کہ وہ رات جس میں انسان کی قسمت کا اندازہ کیا جاتا ہے اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آئندہ سال میں اس سے کیا معاملہ ہوگا، وہ کہاں تک بڑھے گا اور ترقی کرے گا، کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے اور کیا نقصان اٹھانے پڑیں گے. انسانی ترقی کے تمام فیصلے لیل یعنی ظلمت میں ہی ہوتے ہیں. اس ترقی کی مثال جسمانی ترقی سے جوڑتے ہوئے حضرت مسلم موعود نے اس طرح بیان فرمائی ایک جگہ کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی جسمانی ترقی بھی متواتر ظلمتوں میں ہوتی ہے. ماں کے پیٹ میں جو پیدائش ہے بچے کی، ماں کے پیٹ میں کئی ظلمتوں کا مجموعہ ہے، اور وہی انسان کی جسمانی ترقی کا فیصلہ ہوتا ہے. اگر ان دنوں میں پرورش اچھی طرح نہ ہو تو بچہ کمزور ہو جاتا ہے. یہ تو ثابت شدہ ہے کہ ماں کے ظاہری ماحول کا بچے پر اثر ہوتا ہے. اسی طرح ماں کی خوراک وغیرہ کا بچے پر اثر ہوتا ہے. بچے کی اخلاقی حالت بھی اچھی نہیں ہوگی اگر ماحول اچھا نہیں. یہاں تک کہ خوفزدہ ماؤں کے بچے دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے، بلکہ بعض دفعہ بیرونی خوف کی وجہ سے دماغی طور پر بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں. دوران حمل اچھی خوراک اور اچھے ماحول کا بچے کی صحت پر اچھا اثر پڑ رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں دوران حمل عورت کا روزہ رکھنا جو ہے وہ ناپسند کیا گیا ہے، اسے منع کیا گیا، کیونکہ اس سے بچے کی پرورش میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شریعت نے ایسے مواقع پر طلاق کو بھی ناپسند کیا ہے، کیونکہ اس سے جو صدمہ ہوتا ہے اس سے بھی بچے کی پرورش میں کمزوری ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایسی حالت میں اسلام نے نکاح کو بھی ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ اس سے جذبات کے ہیجان کی وجہ سے بچے کی پرورش پر برا اثر پڑتا ہے. پھر اسلام نے میاں بیوی کو شیطانی خیالات سے بچنے کی دعا سکھائی ہے، تاکہ ایسے خیالات پیدا نہ ہوں جو آنے والی اولاد میں پیدا ہو جائیں. یہ دعا دونوں کریں کہ ہماری رگوں میں جو خون کے ساتھ شیطان دوڑ رہا ہے، حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر انسان کے رگوں میں خون کے ساتھ شیطان دوڑ رہا ہے،
اسے ہم سے علیحدہ کر دے شیطان کو، تاکہ اولاد شیطان سے پاک ہو۔ بس شریعت نے بچے کی پرورش کے لیے ان دنوں میں خصوصاً احتیاط سکھائی، جب کہ وہ ظلمات میں ہوتا ہے، اندھیروں میں ہوتا ہے، اور یہ احتیاط کا سلسلہ اس وقت تک جاری رکھا جب تک کہ ظلمات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسی طرح بچے کے ماں کے دودھ کے پینے کے دن بھی اس سلسلے کی لمبائی ہیں، وہاں تک پھیلا ہوا ہے، کیونکہ ان دنوں میں ابھی بچہ اپنی زندگی کے لیے دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بلکہ ماں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ان دنوں بھی ماں کو روزے رکھنے کی ممانعت ہے، تاکہ بچے کی پرورش اور اس کی صحت پر برا اثر نہ پڑے۔ بس جس طرح جسمانی ترقیات ظلمت میں ہوتی ہیں، اسی طرح روحانی ترقیات بھی رات میں ہی ہوتی ہیں۔ ہر قوم کی روحانی ترقی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی اس قوم کی ابتدائی قربانی ہو، اور اس کی ترقیات کی عمر کا معیار اس کی لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ کسی بھی قوم کی عمر کا معیار اس کی لیلۃ القدر ہوتی ہے، اس کی ترقیات کا معیار اس کی لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص جتنا خدا کا پیارا ہو اتنے ہی اسے ابتلا پیش آتے ہیں۔ بس ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بھی بعض جگہ ابتلا میں سے گزر رہے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر ہی ہے۔ اس ابتلا کی وجہ سے حقیقی لیلۃ القدر کی تلاش بھی اسی شدت سے ہوتی ہے۔ دعاؤں کی طرف توجہ بھی اسی وقت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف خاص طور پہ انسان جھکتا اسی وقت ہے جب تکلیف میں بھی ہو۔ جو تربیت اور پرورش کے دور کو پھر کامیابی سے گزارتی، لیکن اگر اس میں ہم اپنے اتفاق و اتحاد کے معیاروں کو ضائع کرتے گئے تو لیلۃ القدر کا صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اگر اپنی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھتے ہوئے کرتے چلے جائیں گے تو کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے چلے جائیں گے، اور کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے ہوئے ایک نئی زندگی پانے والے ہوں گے، ایک نئے رنگ میں ابھریں گے۔ آپس کے اتفاق و اتحاد کو خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے قائم رکھیں گے تو ترقی کی نئی منزلیں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ بس یہ بہت اہم نقطہ ہے جسے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ جب اس لیلۃ القدر میں سے کامیاب گزریں گے تو ترقی کرنے اور اس میں بڑھتے چلے جانے کے فیصلے بھی غیر معمولی ہوں گے۔ فیصلے تو اللہ تعالیٰ نے کرنے ہیں، دعائیں تو اللہ تعالیٰ نے سننی ہیں، لیلۃ القدر تو اللہ تعالیٰ نے دکھانی ہے۔ بس ان باتوں کی پابندی بھی ضروری ہے جو لیلۃ القدر کے حاصل کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ پھر مطلع الفجر بھی غیر معمولی ہوتا ہے، اور پھر غیر معمولی کامیابیوں کے ساتھ یہ نظر آئے گا جو دن چلو ہوگا۔ بس لیلۃ القدر سے فیض یاب ہونے کے لیے ہمیں ان باتوں کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ لیلۃ القدر اس قربانی کی ساعت کا نام ہے جو خدا تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو، اور جو خدا تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے اس سے بڑھ کر اور کوئی نفع کا سودا نہیں۔ بس مقبول قربانیوں کی کوشش کرنی چاہیے۔
اسلامی جنگوں میں مثلاً جنگ بدر میں کفار بھی مارے گئے اور مسلمان بھی، لیکن کفار کا مارے جانا لیلۃ القدر نہیں تھا، ان کی قربانیاں لیلۃ القدر نہیں تھیں، لیکن مسلمانوں کا شہید ہونا لیلۃ القدر تھا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ان قربانیوں کو مقبول قرار دیا۔ یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ جس تکلیف کی خدا تعالیٰ کوئی قیمت مقرر کرتا ہے، مقرر نہیں کرتا، جس تکلیف کی خدا تعالیٰ کوئی قیمت مقرر نہیں کرتا وہ لیلۃ القدر نہیں ہے، وہ سزا ہے، عذاب ہے، مگر وہ تکلیف جس کے لیے خدا قیمت مقرر کرتا ہے وہ لیلۃ القدر ہے، یعنی ظلمت، بلا اور دکھ جس کا بدلہ دینے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایسی ساعتیں مقرر کی ہیں جن میں وہ جو قربانیاں کرے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول ہوتی ہیں۔ یقیناً جماعت احمدیہ اس کے نظارے دیکھتی ہے اور دیکھ رہی ہے۔ بعض ملکوں میں احمدیوں کے خلاف شدید حالات ہیں، جہاں ان کے لیے ان شدید حالات کی وجہ سے یہ شدید حالات طلوع فجر کی خوشخبری دے رہے ہیں، وہاں اس لیلۃ القدر کے نتیجے میں دنیا کے ملک اور شہر میں احمدیت کے بچوں کی پیدائش ہوتی چلی جا رہی ہے، نئی جماعتیں قائم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ بس اس سے مزید فیض یاب ہونے کے لیے، لیلۃ القدر کی مزید برکات سمیٹنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہمارا آپس کا اتفاق و اتحاد پہلے سے بڑھ کر ہوگا، اور اگر اس میں کہیں رخنے پیدا ہو رہے ہیں، دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں، تو ہم فوری طور پر انہیں بھریں گے، رحماء بینہم کی مثال بن کر لیلۃ القدر کا حقیقی فیض پائیں گے۔ بس اس رمضان میں ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپس کی انفرادی رنجشیں بھی ختم کریں، تاکہ انفرادی طور پر بھی لیلۃ القدر سے فیض پا سکیں، اور لیلۃ القدر کے جو پھل، جو کامیابیاں، جو ترقیاں، جو انعامات جماعتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہیں، ان سے بھی ہم حصہ لے سکیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جوں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش بڑھ رہی ہے، اسی تیزی سے دشمن بھی ہمارے لیے روکیں اور مشکلات کھڑی کرے گا اور کر رہا ہے۔ ابتلا میں ڈالنے کی کوشش کرے گا اور کر رہا ہے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف چند ملکوں میں یہ محدود ہے۔ حسد کی آگ ترقی کو روکنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتی ہے، اور ہر جگہ یہ کرے گی، لیکن لیلۃ القدر کے آنے کی خوشخبری ہمیں ان کے بد اثرات سے بچنے اور جماعتی ترقی کے لیے کی گئی دعاؤں کی قبولیت کا بھی پتہ دے رہی ہے۔ بس جب تک ہم اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے چلے جائیں گے، لیلۃ القدر سے بھی فیض پاتے رہیں گے۔ مومنین کا مقصد اور کوشش اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ جماعت کی ترقی کو اس اعلیٰ معراج پر دیکھیں جس کے وعدے خدا تعالیٰ نے کیے ہوئے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب ہو کر
ہمیں اس طریق سے ان ترقیات کا حصہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے بتایا ہے، اور وہ طریق ان دو باتوں میں آ جاتا ہے جو آپ نے اپنی بعثت کا مقصد کے بارے میں ہمیں بتائیں، یعنی ایک یہ کہ بندے کو خدا سے ملا دیا جائے، اور دوسرے یہ کہ انسان کو دوسرے انسان کے حقوق کی ادائیگی کرنے والا بنایا جائے۔ بس یہ دو کام ہیں جو ہمارے ذمے ہیں کہ اپنی عبادتوں کے معیاروں کو بھی اونچا کریں اور اپنے اختلافات اور جھگڑوں کو مٹا کر ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ کریں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حق ادا ہو رہے ہوں اور پھر رنجشیں بھی قائم ہوں، اختلافات بھی قائم ہوں۔ بس اس اصول پر اگر ہم چلتے رہے تو لیلۃ القدر کی حقیقت کو سمجھنے والے بھی ہوں گے اور اس کو پانے والے بھی ہوں گے۔ لیلۃ القدر کی حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک جگہ اس طرح بھی تعریف فرمائی ہے، فرمایا کہ لیلۃ القدر انسان کے لیے اس کا وقت اصفا ہے۔ بس اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کے لیے ایسی لیلۃ القدر بھی ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہی حقیقی لیلۃ القدر ہوگی جب ہم اپنے زندگیوں کو پاک کرنے والے ہوں گے۔ دوسری بات، جیسا کہ میں نے کہا، جمعۃ الوداع ہے۔ اس کے بارے میں بھی عجیب عجیب تصورات باپ آ چکے ہیں۔ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق دی اور غلط قسم کے خیالات سے ہمیں پاک کیا، اور ان خیالات سے ہمیں ایک احمدی کو پاک ہونا چاہیے، ورنہ احمدی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہت سے غیر احمدیوں کا تو یہ خیال ہے کہ رمضان کے آخری جمعے میں شامل ہو جائیں تو جان بوجھ کر چھوڑی ہوئی نمازیں بھی، جو نمازیں ہیں ان کی بھی معافی مل جاتی ہے، سب ادا ہو گیا فرض۔ یعنی آج ایک خطبہ سن کر اور 2 رکعت نماز پڑھ کے گویا گزشتہ سب برائیوں سے انسان پاک ہو جاتا ہے یا پاک ہو جائیں گے، اور اس عرصے میں اللہ تعالیٰ کے جو ایک انسان پر جتنے فضل اور احسان ہوتے ہیں، یہ آخری جمعہ پڑھنے سے رمضان کا اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور احسانوں کا بدلہ اتر جائے گا۔ ان لوگوں کے خیال میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت نعوذ باللہ ان کے ان 4 سجدوں پر منحصر ہے۔ یہ بڑا احسان کیا انہوں نے خدا تعالیٰ پر کہ 4 سجدے کر کے اس کی الوہیت کو نعوذ باللہ قائم کر دیا۔ بس اس نیت سے جمعہ پڑھنے والوں کو نہ جمعۃ الوداع کوئی فائدہ دیتا ہے، نہ رمضان کو فائدہ دیتا ہے، نہ لیلۃ القدر کا آنا ان کے لیے کوئی فائدہ ہے، کیونکہ وہ تو دوسروں کے لیے آئے گی۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے احکامات بطور احسان کے ہوتے ہیں، اس پر عمل کر کے ہمارا ہی فائدہ ہے۔ یہ کوئی چٹی نہیں ہے کہ اس کے نہ کرنے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کیے جائیں۔ ہیلے بہانے تو ان چیزوں کے لیے تلاش کیے جاتے ہیں جو بطور سزا یا جرمانے کے ہوں۔ کوئی عقل مند انسان اس چیز پر عمل نہ کرنے کے بہانے تلاش نہیں کرتا جو اس کے فائدے کے لیے ہو۔ کون ہے جو یہ سوچ رکھتا ہے کہ اس کی اولاد نہ ہو، اس کی بیماریاں اچھی نہ ہوں، وہ یا اس کے بچے علم سے محروم رہیں، اس کے قریبی عزیز اور دوست سکھ اور آرام نہ پائیں، اس کی اولاد عزت پانے والی نہ ہو؟ یہ تو کوئی نہیں چاہتا۔ ہیلے تو اس کے الٹ باتوں کے لیے تلاش کیے جاتے ہیں۔ ہیلے انسان یا بہانے انسان کرتا ہے مشکلات سے بچنے کے لیے۔ بس خدا تعالیٰ کے احکام سے بچنے کے لیے اگر ہم بہانے تلاش کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے احکامات کو ہم
قہر، مصیبت اور دکھ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی طرف سے آنے والی ہر بات اور اس کی ہدایات ہماری بھلائی اور ہمیں سکھ پہنچانے کے لیے۔ پس چاہیے کہ اس کے احکامات کی طرف ہم توجہ دیں۔ یہ احکامات چاہے اس کی عبادتوں کے بارے میں ہیں یا دوسرے متفرقہ احکامات ہیں، سب ہماری بھلائی کے لیے ہیں۔ بس کسی بھی حکم کو چٹی سمجھنا اللہ تعالیٰ کے فیض سے اپنے آپ کو محروم کرنے والی بات ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں زندگی دینے والا، اس دنیا میں بھیجنے والا خدا ہے، اور جو اس دنیا میں بھیجنے والا ہے اس نے ہمارے لیے ایک مقصد حیات بھی رکھا ہے، اور وہ ہے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ بس جب پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تو یہ کسی خاص دن اور کسی خاص جمعے سے وابستہ نہیں، بلکہ ہر نماز اور ہر جمعہ فرض ہے، علاوہ نوافل کے جو انسان اپنی طاقت اور حالات کے مطابق پڑھتا ہے خدا تعالیٰ کا مزید قرب حاصل کرنے کے لیے۔ بس ایک حقیقی مومن کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی تمام تر طاقتوں کے ساتھ بجا لانے کی کوشش کرے، اور خاص طور پر عبادت جو زندگی کا بنیادی مقصد ہے، اس پر تو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس عبادت کا فائدہ ہمیں ہے، یہ نہیں کہ عبادت کو بے فائدہ ہے، اس کا فائدہ بھی ہمیں پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت تو ہماری عبادت کے بغیر بھی قائم ہے اور قائم رہے گی، لیکن اگر عبادت کرنے والے ہم ہوں گے تو اس کے احسانات کے ساتھ اس کے انعامات کے وارث بھی ہم بنیں گے، ان سے فیض پانے والے بھی ہم ہوں گے۔ ہمیشہ یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ ہم خالص ایمان والے اس وقت کہلائیں گے جب خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ ایک خالص مومن کے خدا تعالیٰ سے تعلقات ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ایک دوست کے، اور اس معاملے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دوستی کا معاملہ دو طرفہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی باتیں بھی مانی جاتی ہیں اور خلوص اور وفا سے مانی جاتی ہیں، یہ نہیں کہ ایک دوست صرف اپنی منواتا رہے اور دوسرا مانتا رہے۔ بس اس سے قبولیت دعا کی طرف بھی رہنمائی ملتی ہے، اس مسئلے کی طرف جو قبولیت دعا کا مسئلہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے احکامات پر ہم عمل کریں گے اور خالص ہو کر عمل کریں گے تو وہ بھی ہماری دعائیں سنے گا۔ دوسرے دوستی جو خالص ہو، اس میں کوئی دوست اپنے دوسرے دوست کا برا نہیں چاہتا، اور جب دنیا داروں کی جو دوستی ہے اس میں جب دوست کا برا نہیں چاہتا تو خدا تعالیٰ جو سب وفاداروں سے زیادہ وفاؤں کی قدر کرنے والا ہے، وہ کس طرح اپنے دوست کا برا چاہے گا؟ بس خالص ایمان کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت ہی حاصل ہوتی ہے۔ دنیاوی دوستی میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرا دوست میرا وفادار ہے، اس یقین پر قائم ہے، اور اگر کوئی ایسا معاملہ کر رہا ہے جو بظاہر نقصان رساں نظر آ رہا ہے
تو اس میں کوئی یہی انسان سمجھتا ہے کہ کیونکہ میرا وفادار دوست ہے کوئی مصلحت ہوگی، لیکن نتیجہ برا نہیں نکلے گا۔ مجھے نقصان پہنچانے کی میرے دوست کی نیت نہیں ہے، بلکہ فائدے کی نیت ہے۔ تو خدا تعالیٰ کے متعلق یہ کس طرح خیال کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے؟ لیکن جب اس کے احکام پر عمل نہ کیا جائے تو یقیناً یہی سمجھا جائے گا کہ ان کو مصیبت یا عذاب سمجھا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ صورت ہے تو پھر یا ہماری دوستی سچی نہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اپنے اندر رحمت و شفقت کی صفات نہیں رکھتا، اور ظالم اور تندخو اور سخت گیر ہے، اور بلا وجہ یوں ہی گرفت میں لے لیتا ہے۔ دوسری بات تو بہرحال یہ بات بہرحال سچی نہیں، غلط ہے، جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہرحال رحیم و شفیق ہستی ہے۔ ہاں، ہماری دوستی کی سچائی میں کوئی نقص ہو سکتا ہے، کمزوری ہے تو ہمارے اپنے اندر ہے۔ ہم اس کی رحمت و شفقت کا اپنے آپ کو اہل نہیں بنا رہے، بس اس کی رحمت و شفقت کا اہل بنانے کے لیے ہمیں اپنی حالتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رحمت و فضل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رحمت اور فضل سمجھا جائے تو پھر اس کو وداع نہیں کیا جاتا، بلکہ ان پر عمل کر کے ایمانوں کو مضبوط کیا جاتا ہے، اپنے اندر یہ احکامات قائم کیے جاتے ہیں، اپنے دلوں میں بٹھائے جاتے ہیں۔ بعض سرکاری حکم تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان چٹی سمجھتا ہے بعض دفعہ، یا غریب ملکوں میں، تیسری دنیا کے ملکوں میں سرکاری حکام ایسے ہیں جو اپنے حکم جاری کر دیتے ہیں قانون سے بڑھ کے بھی، جو لوگوں کی تکلیف کا موجب بنتے ہیں۔ ان کا کسی جگہ میں آنا ہی لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ افسروں کے دورے جب ہوتے ہیں، مشکل میں پڑے ہوتے ہیں لوگ، اور یہ پھر کوشش کرتے ہیں لوگ کہ اللہ کرے افسر نہ ہی آئے اور اس سے جان چھوٹے کسی طرح۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام ظالم حاکم کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ رحمت ہوتے ہیں، اور ان پر عمل نہ کرنا تباہی کی علامت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو ہر حکم رحمت لے کر آتا ہے، اور بے شمار رحمتیں چھوڑ کر جاتا ہے۔ اب نماز ہے، نماز کا وقت اس لیے نہیں آتا کہ اس چٹی سے جلدی چھٹکارا حاصل کیا جائے، یہ بوجھ پڑ گیا اسے چھٹکارا حاصل کیا جائے، اور گھر سے اسے نکال دیا جائے جلدی جلدی پڑھ کے۔ اسی طرح رمضان ہے، یہ اس لیے نہیں آتا کہ ہم اسے یوں ہی گزار دیں، روزے فرض ہیں، دنیا روزے رکھ لی تو ہم پیچھے ہاتھ رکھتے چلے جائیں۔ اسی طرح دوسری عبادات ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ جیسے تیسے ہو، کیونکہ ماحول ہمیں کہہ رہا ہے اس لیے ان کو ادا کرو، ان سے جان چھڑاؤ، بلکہ مومن ہمیشہ ان چیزوں کو اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ایک مومن ایک بار بھی سچی نماز خلوص دل سے ادا کر لیتا ہے، پھر اس کے دل سے نماز نکل نہیں سکتی۔ اس کا ایک عجیب مزہ ہوتا ہے جو اس کو آئندہ نماز پڑھنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ نماز ختم کرتے ہوئے سلام کہتا ہے، مگر
اس لیے نہیں کہ السلام علیکم ہم جا رہے ہیں چھٹی، اس لیے کہ خدا تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے اسلام کرتا ہے۔ اسی طرح مومن سے رمضان بھی نہیں جا سکتا۔ مسلم موعود نے یہاں فرمایا ایک بڑا اچھی نقطہ کہ ہمارے ملک میں محاورہ ہے، اردو میں محاورہ ہے کہ روزہ رکھا۔ اب یہ بہت عمدہ محاورہ ہے، کیونکہ جو روزہ گزرتا ہے اسے بھی رخصت نہیں کرتے بلکہ رکھ لیتے ہیں، اور وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے پھر خدا تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ حدیث ثابت ہوتا ہے کہ اگر مومن سے کوئی خطا ہو جائے تو اس کے اعمال صالحہ اس کے لیے ڈھال بن کر اسے تباہی سے بچا لیتے ہیں۔ بس ہر نیکی کے متعلق یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جائے نہیں بلکہ قائم رہے، کیونکہ فائدہ اسی سے اٹھایا جا سکتا ہے جو باقی رہے اور قائم ہو دل میں۔ قرآن کریم میں بھی والباقیات الصالحات کہہ کر بتایا گیا کہ نیک کام باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ بس وہ رمضان جو ہم نے صالح اعمال کرتے ہوئے گزارا ہے وہ باقی ہے۔ یہ دن بے شک گزر جائیں گے، لیکن جب تک وہ نیک کام جو اس کے نتیجے میں رمضان کے نتیجے میں ہمارے اندر قائم ہوئے وہ رمضان کو نہیں جانے دیں گے۔ مومن کو چاہیے کہ ہر اچھی چیز کو باقیات صالحات بنائے۔ دن گزر جائیں مگر رمضان نہ گزرے۔ رمضان بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت گزرا نہیں کرتی، وہ ہمیشہ ایک حقیقی مومن کے دل میں رہتی ہے۔ بس ہمیں حقیقی مومن کی طرح رمضان کو اپنے دل میں بسانے کی ضرورت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ کوئی نیک کام کرتا ہے تو ایک سفید نشان اس کے دل پر لگ جاتا ہے، پھر اور نیک کام کرتا ہے، ایک اور سفید نشان اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ نیکیاں کرتا رہتا ہے اور سارا دل سفید ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو برے کام کرتا ہے اس کو سیاہ نشان لگتے چلے جاتے ہیں، اور آخر اگر وہ کرتا چلا جائے برے کام تو تمام دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو نیک اور بد دونوں قسم کے اعمال سمٹ کر انسان کے دل پر جمع ہو جاتے ہیں، اس کو نشان لگا دیتے ہیں۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نیک اعمال کو اپنے دل میں سمیٹیں۔ اس رمضان میں جو نیکیاں کی ہیں وہ ہمارے اندر ہمیشہ قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے ذریعے سے جو چیزیں ہم پیدا کرنا چاہتا ہے وہ دلوں کو نیکیوں سے بھرنا ہی ہے۔ رمضان ہمارے لیے صرف 29 یا 30 دن رات نہیں نہ لاتا ہے، یہ دن رات تو دوسرے مہینوں میں بھی آتے ہیں، بلکہ یہ مہینہ ہمارے لیے عبادات اور دوسرے نیک اعمال لایا ہے جن کے بجا لانے کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ انہیں اپنے دلوں میں سمیٹ لیں، اور دل میں جو چیز محفوظ ہو جائے اسے کوئی دوسرا چھین نہیں سکتا جب تک کہ انسان خود اسے نکال کر ضائع نہ کر دے۔ بس ایک مومن کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس انعام کی قدر کرے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جمعہ اس لیے نہیں آیا کہ ہم اس کو پڑھ کر رمضان کو وداع کر دیں یا رخصت کر دیں، بلکہ اس لیے آیا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھا کر ہمیشہ کے لیے اسے اپنے دل میں قائم کر لیں۔
جمعے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے عیدوں میں سے ایک عید قرار دیا ہے، اور اس دن میں احادیث کے مطابق ایک ایسی گھڑی بھی آتی ہے جس میں دعائیں خصوصیت کے ساتھ قبول ہوتی ہیں۔ ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج کے دن ہم اس لیے مسجد میں نہیں آئے، نہ آنا چاہیے، یہ احمدی کی سوچ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ تو نے جو مصیبت رمضان کی صورت میں ہم پہ ڈالی تھی، شکر ہے وہ آج ٹل رہی ہے یا رخصت ہو رہی ہے، بلکہ اس لیے آئے ہیں کہ ان مبارک گھڑیوں میں یہ دعا کریں کہ رمضان کے دن تو 3-4 دن میں گزر جائیں گے، لیکن اے خدا تو رمضان کی حقیقت اور اس میں کی گئی عبادتیں اور دوسرے نیک اعمال ہمارے دل کے اندر محفوظ کر دے، اور وہ ہم سے کبھی جدا نہ ہوں۔ اس لحاظ سے اگر آج ہم جمعے کی تعریف کریں تو آج کے جمعے کا، یا فیض اٹھائیں اگر جمعے کا، تو آج کے جمعے کا ہم نے بڑا بابرکت استعمال کیا ہے، لیکن اس جمعے کے ساتھ یا آئندہ 3-4 دن کے بعد رمضان ہم سے چلا جائے، اس میں کی گئی نیکیاں بھی ہم بھول جائیں، تو یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ دنیا میں بیٹا باپ سے، ماں بیٹے سے، بھائی بھائی سے جدا ہونے پہ خوش نہیں ہوتے، بلکہ دوست، حقیقی دوست عزیز ہوں، قریبی ہوں، وہ بھی خوش نہیں ہوتے۔ خوشی ہمیں ہمیشہ دشمن کے جدا ہونے سے ہوتی ہے۔ اسی طرح رمضان کے جدا ہونے پر ایک حقیقی مومن خوش نہیں ہو سکتا۔ برکت کے جدا ہونے پر کوئی خوش نہیں ہو سکتا۔ کون ہے ایسا شخص جو برکت کے جدا ہونے پر خوش ہو؟ جو برکت کے جدا ہونے پر خوش ہو وہ بدقسمت ہی کہلا سکتا ہے، اور اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ بس آج ہم میں سے ہر ایک کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ اس دن کو ہمیشہ کے لیے ہم سے وابستہ کر دے، اور ہماری کوئی گھڑی رمضان سے جدا نہ ہو۔ ہمیں ہمیشہ اس بات پر غور کرتے رہنا چاہیے کہ رمضان کیا ہے، اور اس کی حقیقت کے بارے میں جو خدا تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے خطبے میں رمضان کا ذکر کیا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ وہ مبارک دن جن میں قرآن کا نزول ہوا رمضان کہلاتے ہیں، اور جب قرآن کا نزول بند ہو جائے تو پھر دن مبارک نہیں رہتے، وہ تو پھر منحوس دن ہو جاتے ہیں۔ بس مومنین کا فرض ہے کہ ان دنوں میں جو قرآن کریم کے پڑھنے اور سیکھنے کی طرف توجہ رہی ہے، اسے سارا سال اپنی زندگیوں کا حصہ بناتے رہیں، سارا سال قرآن پڑھنے کی طرف توجہ دیں، سارا سال اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کے نزول کا حقیقی مقصد تبھی پورا ہوگا جب ہم اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں گے، اپنے دلوں پر نازل کر کے پھر اسے اپنے دلوں میں محفوظ کر لیں گے، تاکہ زندگی کے ہر موڑ پر ہم اس سے فیض پاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ جن 2 باتوں کا آج میں نے ذکر کیا ہے ان کی طرف ہماری توجہ ہمیشہ قائم رہے، اس کی حقیقت کو ہم جاننے والے ہوں، ہماری لیلۃ القدر ہمیں کامیابیوں کی معراج پر لے جاتی رہے، اس کا حقیقی ادراک ہمیں حاصل ہو، اور یہ جمعۃ الوداع، جس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، رمضان کا یہ آخری جمعہ جو ہے، جمعۃ الوداع تو نہیں کہنا چاہیے، رمضان کے مہینے کا یہ آخری جمعہ، یہ ہمیں رمضان کی برکات کو رخصت کرنے والا نہ بنائے، بلکہ اس کا فیض ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے، اور قرآن کریم کے نزول کے مقصد کو ہمیشہ پورا کرتے چلے جانے والے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، فلسطین کے مسلمانوں کی حالت کے بارے میں دعاؤں میں خاص طور پر
ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کو اور اس مشکل سے نکالے۔ نماز کے بعد میں ایک جنازہ غائبی پڑھاؤں گا جو مکرم نعیم اللہ خان صاحب آف کرغزستان کا ہے، جو 21 جولائی 2014 کو ہارٹ اٹیک سے 61 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو وسطی ایشیا جماعتوں بالخصوص کرغزستان میں جماعت کے قیام میں غیر معمولی خدمات بجا لانے اور نائب نیشنل صدر جماعت کرغزستان کی حیثیت سے خدمت کی توفیق ملی۔ اس کو مسیح رابع نے جب تحریک کی تھی وہاں جانے کی لوگوں کو، تو یہ اس وقت وہاں گئے تھے کاروبار کی نیت سے، لیکن دین کا کام بھی بڑا کیا انہوں نے۔ جماعتی کاموں میں ہمیشہ پیش رہتے تھے، جماعتی امور کو ذاتی کاموں پر ترجیح دیتے تھے۔ وہاں کے نامساعد حالات کے باوجود آخر وقت تک اخلاص سے خدمت بجا لاتے رہے۔ نمازوں کے پابند، تہجد گزار، دعا کو بکثرت صدقہ و خیرات کرنے والے، لازمی چندادات اور دوسری مالی تحریکات میں پیش غریب پرور مخلص انسان تھے۔ خلافت سے محبت اور فدائیت کا تعلق تھا۔ مبلغین سلسلہ جو وہاں جاتے رہے، ان کو بعض مشکلات تھیں، ان کا بھی انہوں نے بہت خیال رکھا۔ مرکزی مہمانوں کو بہت خیال رکھا۔ تمام مبلغین جو ان علاقوں میں خدمت کی توفیق جن کو ملی یا مل رہی ہے، وہ سب اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ جماعت کے لیے غیر معمولی غیرت اور جرأت رکھنے والے تھے۔ جماعت احمدیہ کرغزستان کے مشن ہاؤس کی خرید میں بھی آپ نے بہت کلیدی کردار ادا کیا۔ مرحوم موسی تھے، 2 بیویاں تھیں ان کی، ایک پاکستانی ایک رشین، 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے ہیں۔ 2 بیٹے ان کے رشین بیوی سے ہیں۔ رشین بیوی نے بھی ان کے کرغزستان کی ہیں، کرغزستان سے خط لکھا ہے۔ انہوں نے بھی ان کے کردار کی بڑی تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے اور ان کے بچوں کو، بیویوں کو بھی ان کا حامی ناصر ہو اور جماعت سے اور خلافت سے وابستہ رکھے ہمیشہ۔ وہ نیکیاں جو انہوں نے جاری کی تھیں، ان نیکیوں کو جاری رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر